نہ سیاہی کے ہیں دشمن نہ سفیدی کے ہیں دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھاتے رہیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی باتیں بہت اہم باتیں ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ سے دکھ بھری خبریں آئیں، سن کر دل غمگین ہو گیا، دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نیوز چینلوں پر زور سے چلائی جا رہی ہے۔ شہر جدہ میں جمعرات کے روز تقریباً 2 سے 2:30 بجے کالے بادل چھا گئے، موسلا دھار بارش ہوئی، بجلیاں کڑک رہی تھی۔ بارش اتنی تیز ہوئی کہ دیکھتے دیکھتے سیلاب کا شکل اختیار کر لیا۔ سڑکوں پر پانی اس قدر بڑھا کہ باڑھ میں تبدیل ہو گیا۔ بڑے بڑے بلڈنگوں کے کئی مالے ڈوب گئے۔ کار اور بسیں سڑکوں پر تیرتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ تباہی کا عالم ہو گیا۔ اسکول، کالجوں اور یونیورسٹیاں بند کر دیے گئے۔ بارش کا بہاؤ اتنا بڑھا کہ جدہ کے ایئرپورٹ تک بند کر دیے گئے۔ فلائٹیں رد ہو گئیں، رن وے سمندر بن گیا، چاروں طرف پانی ہی نظر آ رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ اللہ پکار رہے ہیں، بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، بارش کم ہونے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایسے حالات کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک میں ہو، جان سب کی جاتی ہے، گھر سب کے برباد ہوتے ہیں، بچے سب کے جدا ہوتے ہیں۔ ان حالاتوں پر ہمیں ان کی مذاق نہیں اڑانی چاہیے، ان کی بربادی پر قہقہا اور جمگھٹے لگا کر تفریح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے، ان کی کمیاں تلاش نہیں کرنا چاہیے، ان کی برائیوں کو باعث آفت نہیں بتانا چاہیے۔ سیلاب اور آفت کہیں بھی آ سکتی ہے۔ آج عرب ملک میں ہے، کل کسی اور ملک میں بھی آ سکتی ہے اور آتی رہتی ہے۔ ان واقعات سے ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنی کمی تلاش کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ جب کسی کو تھوڑی سی نعمتیں عطا کرتا ہے، اچھا گھر بنگلہ بنا دیتا ہے، اچھی گاڑیوں پر چلنے لگتا ہے، کچھ پیسے آ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، فخر اور غرور کرنے لگتا ہے، خدا کی پکڑ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ایک سیلاب اور ایک آندھی سب کچھ اپنے ساتھ 1 منٹ میں بہا لے جاتا ہے۔ ایسی واقعات کے بارے میں سائنسداں اپنی رائے دیتے ہیں، ان باتوں کو دنیا دارالاسباب کی وجہ سے مانتے ہیں، لیکن ہمیں تو قرآن اور حدیث کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں دیکھنا چاہیے۔ کیا ہم سے پہلے امتوں پر اس طرح کی آفت آئی ہیں؟ ترمذی شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہا کرو، یعنی اچھے باتوں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے منع کرتے رہو، ورنہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف کے ایک دوسری حدیث حضرت علی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پشت ڈال دیا جائے، خاوند اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے، بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو خود سے دور رکھے، مسجدوں میں ہلہ ہنگامہ ہونے لگے، قبیلہ کا سردار اس کا فاسق شخص ہو، قوم کا لیڈر اس کا رذیل ترین شخص ہو، کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے، ناچ والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، شرابیں پی جانے لگی اور امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگے، تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو سرخ آندھی، زلزلوں، زمین میں دھسائے جائیں، شکلوں کے مسخ ہونے، پتھر برسنے اور ایسی دیگر نشانیوں کی صورت میں اس طرح لگاتار ظاہر ہوگا جیسے کسی بھار کی ڈوری ٹوٹ جائے اور موتی گرنے لگے۔ اس طرح کی تمام برائیاں اگر ہمارے اندر پائی جانے لگے تو بس آفت ہی آفت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ قدرتی آفتیں پہلی امتوں کی طرح اس امت پر بھی آئیں گی اور اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوگی۔ اس لیے سیلاب اور آندھی اور طوفان کے ظاہری اسباب پر ضرور نظر کی جائے اور ان کے حوالے سے بچا جائے، ساتھ ہی ساتھ روحانی عوامل کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ اس لیے جب کہیں آفات و مصیبت یا سیلاب کا قہر آ جائے تو ایک دوسرے کی مذاق اڑانے کے بجائے
ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اپنے رب سے دعا مانگی جائے۔ اللہ مکہ اور مدینہ اور دنیا کو ناگہانی آفات سے بچائے، آمین ثم آمین۔ میری باتوں سے کچھ سبق حاصل ہوا ہو تو دوستوں کو ضرور شیئر کریں، کچھ اعتراض ہو تو کمنٹ کریں۔ فی امان اللہ۔